ہے، سارے گناہ ہو رہے ہیں، سارے جرائم ہو رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا کی دوسری عورتوں کو دیکھ کر کے، سیریلوں کے اندر اداکاراؤں کو دیکھ کر کے، اللہ اکبر، فلموں کے اندر فلمی اداکاروں کو دیکھ کر کے، اگر ہم بھی اپنی زندگی اللہ کی بغاوت میں گزارے، اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزارے، کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح کے ساتھ جڑا رہے گا، تبھی تک جرائم کرو گے، تبھی تک گناہ کرو گے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک وقت وہ آئے گا میری بہنوں جب روح حلق میں اٹک جائے گی، ایک وقت آئے گا وہ میری بہنوں کہ جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹتا ہوگا، ایک وقت آئے گا میری بہنوں جب ہمارے گھروں سے ہماری جدائیاں ہوگی، ہمارا مال ہمارا نہ رہے گا، شوہر شوہر نہ رہے گا، بال بچوں سے جدائیاں ہوگی، دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے، وہاں بھی اللہ کی موت آ کر کے رہے گی، اللہ کی طرف سے موت آ کر رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی موت سے مضبوط قلعے بھی تمہیں بچا نہ سکے گے۔ اللہ رب العزت جب موت کو بھیجے گا، اس کی طرف سے آنے والی موت مضبوط قلعوں میں چھپنا بھی تمہیں محفوظ نہ کرے گی۔ اللہ کی بندیوں، آج اپنی زندگی کا جائزہ لو، کون سے گناہ ہے، کون سے جرائم ہے، کون سی برائیاں ہیں جو زندگی میں نہیں۔ جوانی کی رنگریلیاں، جوانی کی مستیاں، لباس شریعت کے خلاف، زندگی شریعت کے خلاف، سوچ شریعت کے خلاف، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف، سونا جاگنا شریعت کے خلاف، بچوں کی پرورش شریعت کے خلاف۔ آئیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، زندگی کے اندر کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان کو گناہ بہت برے لگتے ہیں، حالانکہ پوری زندگی گناہ میں مزے آتے ہیں، پوری زندگی گناہ اچھی لگتی ہے، لیکن پوری زندگی میں گناہ اچھے لگتے ہیں، لیکن چند مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیے اور صرف گناہ کیے، مگر یاد رکھنا اس وقت کا پچھتانا اس کو کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا۔ شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں، کانچ کا محل بنایا تھا۔ اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم، اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوب سیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوب سیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوب سیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوب سیرتی نہیں ملی، تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے، کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی، اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، عقیدے کا سودا کر بیٹھے، تسبیح مصلی چھوڑ دیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر
جو تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو. اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا. تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے، میرے حسن و جمال کو دیکھے، تو وہ بھی اپنے دین، عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا. اس نے کہا تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت، دیانت، امانت، تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے. تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر اور نہ دیکھیں کہ جنید کیا کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے. جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی. آپ اٹھے اور کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے چہرے کو کھول دیا اور اپنے حسن و جمال پر چونکہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا اس نے اپنے چہرے کا سے جیسی پردہ ہٹایا، حضرت جنید بغدادی نے نظریں نیچی کی، فرمایا استغفر اللہ کیا کر رہی ہے؟ کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کے سامنے وہ بے حجاب اور بے نقاب آئے. تو اس نے فوراً کہا جنید میری اتنی خوبصورتی اور حسین و جمیل صورت کیا تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے جسم کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم میرے جسم سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتے؟ یعنی اس نے ڈائریکٹ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدی کی اور بدکاری کی دعوت دی اور کہا جنید میری خوبصورت آنکھیں دیکھو، میری حسین آنکھیں دیکھو، میرے بال دیکھو، میرے نرم اور ریشم کی طرح بال دیکھو، میرا خوبصورت سا چہرہ دیکھو، میری نرگسی آنکھیں دیکھو. اس طرح سے گویا کہ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی کو اس نے گناہ کا، بدی کا آفر کیا. حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ یہ مکمل شیطنت کا آلہ کار بن کر شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا اے لڑکی تو اتنے مقدس مقام پر مجھے گناہ کی اور حرام کاری کی دعوت دے رہی ہے، میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں. بتا جس بدی اور زنا کی دعوت تو مجھے دے رہی ہے تو یہ گناہ تجھے آج اچھا لگ رہا ہے، اگر تیری روح نکالی جا رہی ہو، تیرے روح اور تیرے جسم کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، حضرت ملک الموت تیرے سر پہ کھڑے ہوں اور جس وقت تیرے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو تو کیا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے؟ اس وقت بتا یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس گناہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے موت کا ذکر سنا تو فوراً لرز گئی اور اس نے کہا جنید اس وقت کس کو گناہ اچھا لگتا ہے؟ میں تھوڑا سا
اپنی بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ ایک انسان پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، ایک انسان چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور بڑے سکون سے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ نظروں کا دھوکہ ہے۔ جب انسان مرتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان سب سکون سے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے رسول سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ انسان کے ہاتھوں کی طاقت، اس کے پیروں کی طاقت، اس کی زبان کی طاقت، اس کے چیخنے چلانے کی طاقت اللہ سب چھین لیتا ہے موت کے وقت۔ اگر انسان کے ہاتھ پیر زبان کی قوت اور طاقت اللہ نہ چھینے تو انسان موت کے وقت جنگلوں بیابان میں پاگلوں کی طرح چیختا پھرے۔ موت کے وقت تلوار کی 313 ضربیں ایک انسان کو لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ میری بہنوں، مجرموں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو وہی جانے یا اللہ جانے۔ لیکن میری بہنوں سنو سنو، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، یہ وہ صحابی ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، جن کی شان اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ مصر کے گورنر رہے، مصر کے فاتح رہے، اللہ اکبر۔ عمرو ابن عاص سے ان کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا، بابا موت کی تکلیف کیا ہے، مرتے وقت کیسے لگتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، میرے بیٹے، اگر زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، ویسے ہی میں موت کے وقت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، روئے زمین پر اللہ رب العزت نے زمین کی پشت پر اور آسمان کے نیچے انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر مخلوق پیدا نہیں فرمائی، صحابہ سے زیادہ شان والی مخلوق پیدا نہیں فرمائی۔ میری بہنوں ذرا غور تو کرو، یہ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی نقل کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا، بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، بیٹا سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں تو کتنا وزن ہوگا، اتنا وزن محسوس ہوتا ہے۔ میری بہنوں بتاؤ، جن لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو جنہوں نے فلمیں دیکھ کر زندگی گزاری ہو، جن لوگوں نے زنا کے مناظر دیکھ کے زندگی گزاری ہو، ہاں ہاں، جنہوں نے مردوں سے فون پر گھنٹے گھنٹے اورل سیکس کی باتیں کی ہو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اندازہ تو فرمائے، جنہوں نے گندی گندی باتیں کر کے زنا کے پلان بنائے ہو، جنہوں نے اپنے جسم کی نمائشیں کی ہو، ہاں ہاں، جن کی نظریں اٹھتی تھی تو چکر مکر ہوتی تھی۔ ذرا غور تو کرو، کہاں رسول اللہ کو دیکھنے والی نگاہیں اور کہاں زنا دیکھنے والی نگاہیں۔ اللہ اکبر، کہاں حلال کی خاطر جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ سینے پہ زمین آسمان رکھ دیے جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کے ساتھ ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو۔ وہ تو گنہگار لوگ نہیں تھے، وہ تو محفوظ لوگ تھے، لیکن درجات کی بلندی کے لیے ان کو اس سے گزارا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں، میرے بیٹے، ایسا لگتا ہے موت کے وقت کہ انسان ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اندازہ فرمائے، اندازہ کرو میری بہنوں، اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے۔ یہ جو دل و دماغ کے اندر خط ہے کہ سکون سے انسان چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، سکون سے نہیں لیٹا ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ جب اتنے پرہیزگار اور پارسا لوگوں کو اللہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایسے مقامات سے گزارتا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ جنہوں نے پوری زندگیوں میں نمازیں صحیح نہیں پڑھی، جن کے وضو صحیح نہیں تھے، جن کے غسل صحیح نہیں تھے، وہ کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ میری بہنوں، ایک وقت وہ گھڑی آئے گی، میرے امام کہتے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔